بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے مینوپاز۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے 2 مریضوں کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ ایک جو میری مریضہ ہیں وہ ایکچولی اس وقت میری مریضہ تو نہیں تھیں، وہ ایک صحت مند خاتون تھیں جو اپنے مڈ 40s میں تھیں، اور جب میں ان سے ملی تو وہ بے حد انرجیٹک تھیں اور ایک بالکل ٹپیکل پاکستانی خاتون تھیں جو اپنے پورے گھر کو بھی لک آفٹر کر رہی ہیں، اپنے خاندان کا بھی خیال رکھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی ان کی ایکٹیویٹیز تھیں جیسے درس قرآن اور لوگوں سے ملنا ملانا اور ان کا جتنا سوشل سیٹ اپ تھا اس کو بھی وہ پوری طرح سے مینٹین کر رہی تھیں۔ اور اس کے 3 سال کے بعد جب وہ اپنے لیٹ 40s میں تھیں اور جب وہ ایز اے پیشنٹ میرے پاس آئیں، اس وقت ان کے بڑے بیٹے کی شادی تھی، اور ظاہر ہے پہلے بچے کی شادی جو ہے وہ ایک بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے پورے گھر کے لیے اور خاص طور پہ ماں کے لیے، لیکن اس وقت جو ان کی کنڈیشن تھی وہ بہت ہی میزریبل تھی اور وہ بے حد پریشان تھیں۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ انہیں کیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ایک ہیلدی صحت مند خاتون تھی جن کے گھر میں کوئی کنفلکٹس یا پرابلمس بھی نہیں تھے، لیکن وہ کہتی تھی کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے کسی چیز سے خوشی نہیں ملے گی، اور بات بات پہ میرا رونے کو دل کرتا ہے اور میں اپنے آپ کو بہت کمزور اور ناتواں محسوس کرتی ہوں۔ ان کی پوری ہسٹری لینے کے بعد اور ساری ڈیٹیلز دیکھنے کے بعد ان کی بیماری کی کوئی آرگینک وجہ اور نہیں نکلی، اور جو بات سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ وہ چونکہ اس وقت پیری مینوپوزل ایج میں ہیں تو اس وجہ سے وہ اس سے متعلقہ جو ایک مسائل ہیں ان کا شکار ہیں۔ اس کے لیے ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا اور الحمدللہ 3 مہینے کے اندر اندر ان کو اس کا بہت زیادہ اچھا فائدہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور جو خاتون ہے میرے پاس جو پنجاب کے ایک دور دراز شہر سے آئیں، اور یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب تو اللہ کا شکر ہے ہر جگہ پر کوالیفائڈ اچھے ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن وہ بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھانے کے بعد انہیں اپنے شہر سے باہر آ کر سفر بھی کرنا پڑا اور اتنی دور آنا پڑا، اس لیے کہ وہ خود وہ سمجھتی تھیں کہ ان کی زندگی اس وقت بہت مشکل میں ہے۔ وہ اپنے لیٹ 40s میں تھیں، ایک صحت مند خاتون تھیں، بہت اوبیز نہیں تھیں، اور اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق بھی تھا، یعنی وہ ایک اچھا اور خوش گھرانہ تھا، کوئی اس طرح کے ان کے ہاں مسائل نہیں تھے، لیکن وہ خاتون یہ کہتی تھی کہ میرے جسم سے اتنی زیادہ گرمی نکلتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی بہت مشکل میں ہے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس کا کیا علاج کروں۔ اور وہ تھا ہاٹ فلیشز، یعنی ان کو جس پرابلم کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا تھا اس کو ہم ہاٹ فلیشز کہتے ہیں۔ اور ان کی ہسٹری لیتے ہوئے مجھے ایک دوسری چیز جس کا اندازہ ہو گیا وہ یہ کہ ان کے اندر بے پناہ انگزائٹی تھی، یعنی یہ ہاٹ فلیشز اور اس انگزائٹی نے ان کی زندگی کو بے حد مشکل بنا دیا تھا۔ اس کے لیے وہ بہت سارے اسپیشلسٹس کو دکھا چکی تھیں، ہر طرح کے ان کے ٹیسٹ بھی ہو چکے تھے، لیکن اس کی بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس ساری ایویلویشن کے بعد جو نتیجہ نکلا وہ یہی تھا کہ وہ بھی اس وقت جو مینوپوزل سمٹمز ہیں، خاص طور پر ہاٹ فلیشز، ان کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو انگزائٹی بھی ہے۔ اس کے لیے بھی ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا گیا، جس کے لیے وہ شروع میں بے حد ریلکٹنٹ تھی، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ وہ بے شمار دوائیاں لے چکی ہیں اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ انہوں نے دوائی لی اور اس کا ان کو فائدہ بھی ملا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسی مثالیں ہمارے پاس ہیں کہ جب خواتین ان مسائل کے ساتھ آتی ہیں اور پھر جب ڈائگنوزز ہوتی ہے، تشخیص ہو جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ شروع کیا جاتا ہے تو اس کا الحمدللہ اچھا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو یہ ہے مینوپاز، جس کو ہم سن یاس کہتے ہیں۔ ایک خاتون اپنی پوری زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ کا سامنا کرتی ہے۔ پری مینارکل ایج جو ہے اس میں بھی پھر جب جو اس کا بلوغت کا دور ہے جس کو ہم ایڈولسنس کہتے ہیں، جو 20 سال تک ہے، پھر 20 سال کے بعد اس کی ریپروڈکٹیو ایج ہے جس میں وہ اپنے خاندان کو مکمل کرتی ہے، اس میں وہ فیملی وے پر بھی ہوتی ہے، وہ بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے اور ان سارے مراحل سے وہ گزرتی ہے، اور پھر 40 سال کی عمر کے بعد پیری مینوپوزل، مینوپوزل اور پوسٹ مینوپوزل جو سٹیجز ہیں وہ ان میں سے بھی گزرتی ہیں، جس میں اس کے جسم میں اور اس کے ذہن میں بہت سارے تغیرات، بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو مینوپاز کے اوپر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں بہت ساری متس ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غلط طور پر مشہور ہو گئی ہیں، اور اگر ایک خاتون اپنے بارے میں جان لے گی یا اس کو علم ہوگا کہ یہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے اس کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اور آج کی جو عورت ہے وہ اپنی زندگی کا 1/3 حصہ جو ہے وہ مینوپاز کے ساتھ گزارتی ہے۔ مینوپاز کی جو تشخیص ہے وہ ہم اس وقت کرتے ہیں جب ایک خاتون کا ماہانہ نظام جو ہے وہ 12 مہینے تک نہیں آتا۔
اگر وہ 12 مہینے تک نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مینوپاز شروع ہو چکا ہے. اور اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ ماہانہ نظام تھوڑا ارریگولر ہو جاتا ہے، کچھ کا جلدی ہو جاتا ہے، کچھ کا لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد آتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. مینوپاز کے بعد جو سب سے پہلی علامت ہے وہ ہاٹ فلیشز ہیں، جن کا ابھی ذکر ہو رہا تھا. اس کے ساتھ نائٹ سویٹس ہیں، یعنی رات کو ٹھنڈے پسینے آنا، پھر مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، موڈ سوئنگز جن کو کہتے ہیں، اور بہت جلدی خاتون جو ہے وہ اریٹیٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح نیند لینے میں بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے لوگوں کے نام یاد رکھنا، جو ڈائریکشنز ہیں یعنی سمت یاد رکھنا، جیسے بازار گئی ہیں تو وہ یہ بھول جائیں گی کہ انہیں رائٹ جانا تھا یا لیفٹ جانا تھا، اور یہ ان کو مسئلہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو فوکس ہے اپنی کسی چیز کے اوپر وہ بھی لوز ہو جاتا ہے، اور یا اپنی سوچ کو جو ہے وہ متوازن کرنا بھی ان کو مشکل لگتا ہے. اسی طرح جسم میں خشکی ہو جاتی ہے اور خارش شروع ہو جاتی ہے، اور ہڈیوں کی کمزوری. یہ سب جو ہیں یہ اس کی مینوپاز کی علامات ہیں. آج ہم بات کریں گے سب سے کامن جو علامت ہے وہ ہاٹ فلیشز ہیں، جو اگر 10 خواتین ہیں تو ان میں سے 8 کو ہاٹ فلیشز ضرور ہوتے ہیں. یہ پیری مینوپاز میں بھی شروع ہو جاتے ہیں، یعنی سن یاس سے پہلے، اور بعض اوقات یہ مینوپاز کے بعد بھی شروع ہوتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ہاٹ فلیشز ہیں یہ تقریباً ہمیشہ مینوپاز کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اور ان کی اور کوئی وجہ نہیں ہوتی. اور یہ ہاٹ فلیشز ہوتے کیا ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ چہرے سے یا کانوں سے یا چھاتی کے اوپر والے حصے میں سے بہت زیادہ گرمی نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ ہے ایسٹروجن کا کم ہونا. یہ ایسٹروجن جو خواتین کا ہارمون ہے یہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہاٹ فلیشز شروع ہو جاتے ہیں. اور ان خواتین میں یہ زیادہ ہوتی ہیں جو اوبیز ہیں، یعنی جو موٹاپے کا شکار ہیں، یا جو کسی بھی طرح کی اسموکنگ کرتی ہیں، یا جن کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی ورزش نہیں کرتی، چلتی پھرتی بھی کم ہے، تو ان میں ان کے امکانات زیادہ ہیں. یہ جو ہے 5 سال سے لے کر 10 سال تک رہ سکتے ہیں، اور یعنی شروع ہونے کے بعد تک. اور 72 سال کی عمر میں بھی یہ محسوس کیا گیا ہے کہ کچھ خواتین کو اس کا شکار ہو سکتی ہیں، یعنی 72 سال کی عمر تک بھی یہ اسٹے کر سکتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے گرمی لگنا شروع ہو جائے گی. باہر موسم بہت اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، 2 یا 4 ٹیمپریچر ہے، یا آپ ایئر کنڈیشننگ میں بیٹھی ہیں، یا باہر برف گر رہی ہے، لیکن اچانک جو ہے وہ چہرے پر یا چھاتی کے اوپر والے حصے پر بہت شدید گرمی لگنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی کافی زیادہ پسینہ آ جائے گا. عام طور پر یہ 2 سے 4 منٹ تک رہتے ہیں، اور جب یہ ختم ہوتے ہیں یا ان کے ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ دل بہت تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو پیلپیٹیشنز کہتے ہیں. اور جب یہ ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، چلز فیل ہوتی ہیں جیسے رونگٹے کھڑے ہونا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ انگزائٹی بھی ہوتی ہے. کئی بار یہ روزانہ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ ہر گھنٹے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہیں، دن میں یا رات میں. جب رات میں ہوتے ہیں تو جیسے ہم نے بات کی کہ نائٹ سویٹس ہوتی ہیں ان کے ساتھ، جن کو ہم ٹھنڈے پسینے آنا کہتے ہیں بغیر گرمی کے. اسی طرح یہ جو ہاٹ فلیشز ہیں یہ سلیپ ڈسٹربنس کی بھی ایک وجہ بنتے ہیں، اور اگر 10 خواتین کو ہاٹ فلیشز ہوتے ہیں تو ان میں سے 4 کی جو نیند ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور اس میں جو نیند کا پہلا حصہ ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جیسے مثلا 10 بجے اگر ایک خاتون سوئی ہیں تو پہلے 4 گھنٹے میں یا تو ان کی بار بار آنکھ کھلے گی، یا اگر ایک بار آنکھ کھل جائے گی تو ان کو دوبارہ سونے میں مشکل پیش آئے گی. لیکن جو نیند کا آخری حصہ ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اس میں وہ گہری نیند سو سکیں گی. اس کا علاج کیا ہے؟ اگر تو یہ مائلڈ ہیں تو یعنی بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ اے سی آن کر لیں، پنکھا چلا لیں، اور اگر آپ نے شال اوڑھی ہوئی ہے یا سویٹر پہنا ہوا ہے تو آپ شال اتار کے رکھ دیں، سویٹر اپنا جو ہے وہ اس کو اتار دیں. اسی طرح آپ اس چیز کو بھی کوشش کریں کہ جن وجہوں سے آپ کو ہاٹ فلیشز زیادہ ہو رہے ہیں، جیسے اسپائسی کھانا کھانے سے عموماً یہ زیادہ ہوتی ہیں، یا کسی ایسی سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑے جس میں آپ دباؤ میں ہیں، یعنی اسٹریسفل ہے وہ سچویشن آپ کے لیے، تو اس میں بھی یہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے اوائڈ کریں. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اوبیز ہیں تو وہ اپنا ویٹ کم کریں.
مینوپوز میں یا پیری مینوپوز میں یہ سجیسٹ نہیں کیا جاتا کہ آپ بہت تھن ہو جائیں، بہت دبلی ہو جائیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ایک صحت مند وزن مینٹین کریں، اور آپ جتنا بھی وزن کم کر لیں گی وہ آپ کے ہاٹ فلیشز کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اسی طرح سے وائٹامن ای جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے یہ کافی حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ خواتین جن کو ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہو رہا ان کے لیے پھر یہ ہے کہ ہارمون ٹریٹمنٹ ہے، جیسے کہ ہم نے بھی اپنی پیشنٹس کو ہارمون ٹریٹمنٹ شروع کرایا دونوں کو، اور اللہ کا شکر ہے اس کا بہت اچھا فائدہ ہوا۔ اس میں دو طرح کی ہیں، اس میں ایک میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہم دیتے ہیں جب یوٹرس جو ہے یعنی رحم جو ہے وہ موجود ہو۔ ہاں وہ خواتین جن کا رحم کسی وجہ سے آپریشن کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے ان میں خالی ایسٹروجن بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جن میں ایسٹروجن دینا منع ہے، جیسے اگر کسی خاتون کے خون میں پہلے لوتھڑا جمع ہے یا ان کو دل کی تکلیف ہے یا چھاتی کے سرطان ہے تو اس میں ایسٹروجن دینا منع ہے۔ اس صورت میں پھر ہمارے پاس اور آپشنز ہیں جو نان ہارمونل ٹریٹمنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور طرح کی دوائیاں ہیں جو آپ کی ڈاکٹر آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے شروع کر دے گی۔ تو یہ تھی چند باتیں جو آج مینوپوز کے بارے میں اور خاص طور پر ہاٹ فلیشز کے بارے میں تھیں۔ اگلی بار ہم مینوپوز کے بارے میں ہی کسی اور موضوع پر بات کریں گے۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، فی امان اللہ۔